بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان پینل کوڈ دو طرح کے جرموں کو ڈیل کرتا ہے۔ کچھ جرم قابل دستاندازی پولیس ہوتے ہیں اور کچھ جرم ناقابل دستاندازی پولیس۔ اگر کوئی شخص قابل دستاندازی پولیس جرم کرتا ہے تو اس کی اطلاع متعلقہ تھانے میں دے دی جاتی ہے اور ایس ایچ او پولیس اسٹیشن انڈر سیکشن 154 CRPC قابل دستاندازی پولیس جرم کی بابت اطلاع ملنے پر جس شخص کے خلاف یہ الزام ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، FIR فوری طور پر درج کرنے کا فرض ہے اس کا، حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ فوری FIR کو درج کرے۔ تمام کورٹس پاکستان کی اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہیں 154 CRPC کو کہ ایس ایچ او کو چاہیے کہ فوری طور پر FIR درج کرے، اور اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ 2011 CRLJ پیش ہے 216 میں۔ اس کے بعد 154 تو ڈیل کرتا ہے جب قابل دستاندازی پولیس کو جرم ہو، اور عام ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہوا ہے تو کیا پولیس ناقابل دستاندازی پولیس جرم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مدعی کی اپلیکیشن کے اوپر ایس ایچ او تھانہ انڈر سیکشن 155 سب سیکشن 2 ضابطۂ فوجداری جو علاقہ مجسٹریٹ ہے، متعلقہ مجسٹریٹ جو بھی ہے، اس سے اجازت حاصل کرتا ہے کہ یہ ناقابل دستاندازی پولیس جرم کا ارتکاب ہوا ہے، یہ اس کی اطلاع ہے۔ اس کے بعد انڈر سیکشن 155 سب سیکشن 3 ملزم کے خلاف وہ تفتیش کرتا ہے اور تفتیش کرنے کے بعد حسب ضابطہ قانونی کارروائی کرتا ہے۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر ناقابل دستاندازی پولیس جرائم کے حوالے سے انٹرپریٹ ہوتی ہے اور مختلف کیس لا اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک لینڈ مارک ججمنٹ 2008 PCRLJ پیج ہے 1358۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ FIR قطعی صورت سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، مقدس صحیفہ نہیں ہے۔ جب ایک مدعی FIR کے بعد بطور گواہ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد FIR کی جو لیگل ویلیو ہے وہ صرف دو پہلوؤں پہ ہوتی ہے، اس کی تمام ورتھ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ وہ دو پہلو ہیں یا جو وقوع یا جو جرم یا جو حالات و واقعات اس جرم کی بابت مدعی FIR میں الج کر رہا ہے یا اس کی تائید ہوگی، وہ تائید اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ہوگی، یا اس مدعی کا جو بیان ہے FIR میں ٹرائل کے دورانیے میں اس کے سٹانس کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور وہ کنٹراڈکشن اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 ہوگا۔ FIR کا پرپس صرف ایک کہ فوری طور پر جو وقوع ہوا ہے اس کو قلم بند کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس میں مزید امپروومنٹ یا اس میں مس یوز آف لا کا احتمال نہ ہو۔ FIR محض قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے FIR درج کرواتے ہوئے اگر کوئی اہم وقوع
مدعی مقدمہ بھول بھی جاتا ہے، مستغیث کے ذہن میں نہیں رہتا، تو یہ ایسا اس انداز سے اس پر ایک مقدس صحیفے کے طور پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ بات سیٹل پرنسپل ہے کرمنل لا کا، اور مختلف کیسز میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2001 ایس سی ایم آر پیج 148 پہ، 2005 ایس سی ایم آر 1556، 2001 ایس سی ایم آر پیج 1556، 2002 ایس سی ایم آر پیج ہے 1586 میں، اور 2015 وائی ایل آر پیج ہے 249 میں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جو لکونہ ہوتا ہے اس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے فل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ضابطۂ فوجداری کے اندر تمیمہ بیان کی کوئی پروویژن موجود ہی نہیں ہے، سرے سے اسٹیچو اس کو بیان ہی نہیں کرتا۔ جب دوران تفتیش دیا گیا کوئی تتیمہ بیان جس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے اگر آپ ہی کیا ہے تو جو ایف آئی آر پہلے کاٹی ہے اس کا متبادل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کا حصہ ہے، ایف آئی آر کے حصے کے طور پہ پڑھا ہی نہیں جائے گا اس کو۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کے طور پہ سامنے آتی ہے اور انٹرپریٹ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ۔ 1995 ایس سی ایم آر 1350 اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 1419 اس بات کو ڈسکس کرتی ہے۔ پی ایل جے 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 269 اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور 2017 پی سی آر ایل جے پیج 79 اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ جو مستغیث مقدمہ ہے جو ایف آئی آر درج کروا رہا ہے، اس کے بطور گواہ پیش ہوئے بغیر یا کسی تائیدی شہادت کے بغیر ایف آئی آر کسی ملزم کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 ایس سی ایم آر پیج 749 میں، اور اس کے بعد 2014 وائی ایل آر میں یہ بات آئی پیج 500 میں، اور پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 34 پہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس بات کے اوپر سیر حاصل ایک بحث بھی کی گئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو رکھا گیا، اور اس کے اوپر تمام رولز اسٹیبلش کیے گئے اور اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور وہ کیس رپورٹ ہوا تھا 2011 ایس سی ایم آر پیج 43 میں۔ تو دوستو، انکوائری کے بعد اگر ایف آئی آر کی جاتی ہے تو اس کی ایویڈینشیل ویلیو جو ہے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ کروائی گئی ہے، جبکہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کسی مقدمے کے حوالے سے پہلا جو موقف ہے کسی وقوع کے بارے میں، کسی کوگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے، وہ واضح کرتا ہے۔ گرمی آ گئی ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، میں نے کہا دوستوں سے ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ قطعی صورت ایک سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، تو ہے کیا؟ جب سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے دین ہے کیا؟ تو دوستو، جب ایک مدعی مقدمہ اپنے ایف آئی آر کے گواہ کے طور پہ پیش ہو جاتا ہے، دین وہ دو کام ہوں گے۔ ایف آئی آر کا استعمال دو سائٹس پہ ہے۔ پہلی چیز، ملزم اس کو استعمال کرے گا فار دا کنٹراڈکشن آف مدعی کے اسٹانس، اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ کرے گا آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت۔ آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ سابقہ تحریری بیانات کی نسبت سوالات جرح، کہتا ہے کہ کسی گواہ سے سابقہ بیان کی بابت جو اس نے تحریری طور پر دیے ہیں یا جو ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں، اور جو
کنٹراڈکشن فیکٹ جو ہیں امور متنازعہ سے متعلقہ ہیں، وہ بیان جو اس نے تحریری طور پر دیا ہے، لکھ کے دیا ہے، اور وہ کس سے متعلقہ ہے؟ امور متنازعہ سے، جو کنٹراڈکشن ہے ان کے درمیان، جو فیکٹ ان ایشو ہے اس سے متعلقہ ہے، تو اسے مذکورہ تحریر دکھائے یا ثابت کیے بغیر سوالات جرا کیے جا سکتے ہیں۔ اور جرا ہمیشہ ایک سرچ انجن ہے جو سچائی کو نکالتا ہے فار دا کنٹراڈکشن آف مستغیث کے مقدمے کی کنٹراڈکشنز کو نکالنے کے لیے آرٹیکل 140 کے تحت ویری اکراس ایگزامینیشن آپ اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ اسٹیچوٹ کہتا ہے لیکن اگر اس تحریر کے ذریعے اس گواہ کی بات کی تردید کرنا ہو، کنٹراڈکشن کرنا ہو، تو تحریر ثابت کرنے سے پہلے اس بندے کی، اس مدعی کی توجہ اس تحریر کے ان حصوں کی طرف مبذول کروا دیں، اس کو یاد دہانی کروا دیں کہ یہ حصے جو ہیں آپ نے پہلے یہ بیان دیا، اب یہ بیان دے رہے ہیں آپ، یہاں کے گواہان جو آپ تائیدی شہادتوں میں لے کے آ رہے ہیں ان میں تو یہ کنٹراڈکشنز ہیں جن کے ذریعے ان کی، اس بندے کی، اس مدعی کی تردید کرنی مقصود ہو۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 میں، اور یہ ہے ایک استعمال ایف آئی آر کا فار کنٹراڈکشن۔ دوسرا ہے ایف آئی آر کو تائید کے لیے استعمال کرنا، ایک مدعی اپنی تائیدی شہادت کے لیے، کوریبوریشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ گواہ کے سابقہ بیانات اسی امور متنازعہ کی نسبت، جو فیکٹ ان ایشو ہے اس کی نسبت بعد کی تائید میں، بعد کی جو شہادت آئے گی، جو ڈیورنگ ٹرائل آئے گی، اس کی تائید میں ثابت کیے جا سکتے ہیں، آرٹیکل 153 کہتا ہے۔ اور ایف آئی آر جب بھی کوریبوریشن کے لیے استعمال کی جائے گی تو جناب آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ اسی کے مطابق اس کی کوریبوریشن کی جائے گی۔ آرٹیکل 153 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کسی گواہ کی شہادت تائید کے لیے، کسی گواہ کی شہادت تائید کے لیے اسی واقعہ سے متعلق مذکورہ گواہ کا دیا ہوا کوئی سابقہ بیان جو اس نے اس وقت یا اس وقت کے قریب جبکہ وہ وقوع سرزد ہوا، ایف آئی آر آ گئی نا جی، یا کسی ایسی حجت مجاز کے سامنے، یعنی کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے کوئی ایسا بیان لکھوا دیا ہے جو قانون کی نظر سے اس وقوع کی تحقیقات کا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو اس کی کمپیٹنٹ ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی، اس کی انکوائری کرنے کی، تو اس بیان کو بعد میں ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کو کوریبوریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کوریبوریشن جو ہے وہ آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت ہوگی۔ یاد رکھیے میرے دوستو، آرٹیکل 153 جب بھی اپلائی کرنا ہے فار دا کوریبوریشن آف ایویڈنس، اور ایف آئی آر کو آپ نے کوریبوریشن کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اس مقدمے کے اوپر ہوگا اس کا اطلاق جہاں ایک گواہ اس کا پہلے دیے گیا بیان کی روشنی میں کیا جانا ہو، یعنی اس نے پہلے ایک بیان دیا ہے ایف آئی آر کی صورت میں یا کمپلینٹ کی صورت میں انڈر سیکشن 200 سی آر پی کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے، یا 154 کے تحت ایف آئی آر میں ایک کمپیٹنٹ ایس ایچ او کے سامنے، تو یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ سامنے آتی ہے، یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ریکارڈ کی گئی ایف آئی آر ابتدائی اطلاعات کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ابتدا کی ہے، یہ فرسٹ انفارمیشن ہے، ابتدائیہ حیثیت رکھتی ہے، اور جو لیگل مشینری ہے اس کو حرکت میں لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی کوریبوریشن جو ہے وہ آرٹیکل 153 اور اس کی کنٹراڈکشن آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت کی جاتی ہے۔ اور قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 140 کے تحت کنٹراڈکشن اور آرٹیکل 153 کے تحت کوریبوریشن اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔
تجدید کے لیے بھی اور کریپریشن کے لیے بھی. یہ بات سیٹلڈ پرنسپل ہے اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ ہوتی ہے. 2011 PCRLJ پیج ہے 1870 میں. اس کے بعد دوستو یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسے لکوناز ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں ہمارے سامنے FIR کے حوالے سے. اگر تو FIR ایک ریلیونٹ فیکٹ کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور تائید کے لیے استعمال کرنی ہے تو FIR کولیبریشن کے لیے استعمال ہوگی انڈر آرٹیکل 153 قانون شہادت 1984. اس حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹ لکھی گئی تھی وہ ہے 2014 SCMR پیج ہے 749 میں. اور یاد رکھیے گا FIR میں قانون ازیوم کرتا ہے کہ یہ فرسٹ انفارمیشن ہے، مدعی کا پہلا بیان ہے. کسی وکیل یا کسی کلرک سے جو درخواست FIR کے لیے لکھوائی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک متصور ہوگی. قانون تصور کرے گا کہ اس میں کیا گیا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ، کچھ امپرومنٹس کی گئی ہیں اس کے اندر. تو یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوتی ہے اور اس کی ایویڈینشیل ویلیو جو ہوگی وہ مشکوک ہو جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2017 PCRLJ پیج ہے 832 میں. اور ایویڈنس کے حوالے سے کہ اگر کسی وقوع میں مدعی فوجداری مقدمات میں کا جو جاننے والا ہے اسلحہ کے حوالے سے مختلف اقسام کو جانتا ہے، لیکن FIR میں اسلحے کی جو مخصوص اقسام ہیں، مثلا اس کو پتہ ہے کہ ایک بندے نے 30 بور کا پسٹل پکڑا تھا، ایک بندے کے پاس بندوق تھی، ایک بندے کے پاس کلاشنکوف تھی. تو اگر اس نے FIR میں یہ چیزیں بیان نہیں کی کہ دو لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈبل بیرل رائفل تھی، تو اب وہ مدعی ایک ایسا بندہ ہے جو اسلحہ کے بارے میں نوحہ بھی رکھتا ہے، کمپیٹنٹ بندہ ہے، جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن FIR میں ایک بڑا لگونا چھوڑ گیا ہے تو پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ ایویڈینشری ویلیو اس کی مشکوک ہو جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2017 SCMR پیج 344 میں اور 2016 PCRLJ پیج ہے 373 میں. اور اگر کوئی ملزمان موقع پہ اوپر ہی گرفتار ہو گئے ہیں اور ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی جو اس وقت فوری طور پہ اشیاء ہیں اس کا ذکر FIR میں کیا ہی نہیں کیا ہے، صرف یہ کہا گیا یہ وقوع ہوا ہے. اب موقع کے اوپر ہی وقوع ہوا ہے، موقع کے اوپر ہی برآمدگی ہے تو دین اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. ایسی برآمدگی جو ہے مدعی کے کیس کو مشکوک کر دیتی ہے، سپورٹ نہیں کرے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2017 SCMR 344 میں. اور اگر استغاثہ کے گواہان کو اس بارے میں اختلاف تھا کہ پولیس کو اپلیکیشن اندراج مقدمہ جو ہے کب دی گئی تھی، کسی کو یاد ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے 3 بجے، کوئی کہتا ہے نہیں دوپہر 12 بجے، کوئی کہتا ہے صبح 10 بجے کا ٹائم تھا. اب وہ جو وقوع کا ٹائم ہے، مقام ہے، ڈیٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مینڈیٹری چیزیں ہیں. اگر ایسی کوئی معاملہ ہے اور یہ چیز کنٹراڈکشن میں آ جاتی ہے FIR کی تو دین یہ بات جو ہے پروسیکیوشن کیس کو مشکوک کر دے گی، اس کی ایویڈینشیل ویلیو جو ہے وہ اسکیپٹک ہو جائے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2016 PCRLJ پیج 558 میں. اور اگر جب گواہی آ جاتی ہیں پروسیکیوشن کیس کے حوالے سے تو گواہان کے مطابق پولیس کو اطلاع دینا کا جو معاملہ تھا اس میں اختلاف آ جاتا ہے. پولیس کو اطلاع دینے کون گیا تھا، تو کوئی کہتا ہے جی ابا جی گئے تھے، کوئی کہتا ہے بھائی کیا تھا، کوئی کہتا ہے جناب چھوٹا برا گیا تھا، کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے. تو اتنی زیادہ جو ہے اختلافات آ گئے ہیں تو FIR جو ہے وہ مشکوک ہی تصور ہوگی چونکہ وہ وقوع کے سارے معاملات کو واضح نہیں کر رہی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 PCRLJ پیج ہے 1023 میں. اور FIR میں اگر ضربوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ ہارٹ کہاں ہوئی ہے، سر میں فائر لگا ہے، سینے پہ لگا ہے، کہاں لگا ہے، اگر FIR میں جو انجریز ہیں ان کی تفصیلات ہی بیان نہیں کی، ادھر بتایا ہی نہیں گیا کہ کہاں فائر لگا ہے
دین پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہوگا، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 YLR 1404 میں۔ اب بات ہے مدعی اگر مقدمہ درج کرواتے وقت اس وقوع کی جب FIR کروا رہا تھا تو ملزمان کو نہیں جانتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ اس نے فلاں فلاں بندے کو نامزد کر دیا ہے۔ اگر FIR میں نامزد ملزم تھے لیکن بندے نامعلوم تھے، وہ نہیں جانتا تھا، اور بعد میں یہ پروسیکیوشن کیس کے لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، کنٹراڈکشن ہو جاتی ہے ایویڈنس کے حوالے سے، تو پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہوگا اور ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ کنٹراڈکشن میں جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 YLR پیج ہے 1404 میں۔ یاد رکھیے گا کہ FIR جو ہے کسی کاگنیزیبل اوفینس کا فوری بیان ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد اگر کوئی FIR کاٹی گئی ہے، پہلے ہی جناب سارا پلاننگ کر کے کاٹی گئی ہے، تو دین یہ اگر بات سامنے آ جاتی ہے تو قطعی صورت اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2004 SCMR پیج ہے 1185 میں۔ FIR میں ٹائم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، اور ایویڈنسری ویلیو جو ہے وہ کنٹراڈکشن میں ہے یا کولیبوریشن میں ہے۔ اگر جو جرم کا وقوع ہے وہ رات کا ہے، تو رات کا وقوع ہو تو FIR میں جو سورس آف لائٹ ہے، کیسے ملزمان کو پہچانا ہے، کیسے پتہ چلا کتنے بندے تھے، کیسے پتہ چلا کون لوگ تھے، تو روشنی کا بیان لازمی کہ ایک بلب چل رہا تھا، ایک اسٹریٹ لائٹ چل رہی تھی، یا ٹریکٹر کی لائٹ چل رہی تھی، یا گاڑی کی لائٹ سے میں نے دیکھا، تو روشنی کا ذریعہ بیان کرنا لازم ہے، ادروائز شناخت ملزم جو ہے وہ مشکوک ہوگی اور FIR کنٹراڈکشن میں جانی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 SCMR پیج ہے 1197 میں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی جو ہارٹ کیسز ہیں اس میں انجریز کا ذکر نہیں کیا جاتا یا ایک نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور پولیس رپورٹ جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یا جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں وہ انجریز آ گئی ہیں جو FIR میں جن کا ذکر نہیں ہے، دین پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2015 SCMR پیج 840 میں۔ باقی بات ہے جہاں تک گواہان FIR کی، تو اگر گواہان کے نام FIR میں درج ہی نہیں کروائے گئے، بوقت وقوع گواہان کی موجودگی ثابت نہیں ہوتی، یعنی جب اوکولر وٹنس بعد میں لے آئے ہیں اور FIR میں اوکولر وٹنس چشمدید گواہ رکھے ہی نہیں ہے، تو دین ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ 0/0 ہوگی، بعد میں لے آتے رہیں، کیونکہ وہ کنٹراڈکشن ہو گئی ہے اور یہ اس کے گلے پڑ جائے گی پروسیکیوشن کیس میں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 PCRLJ پیج 93 میں اور 2013 YLR پیج 95 میں۔ اگر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے ڈیورنگ ٹرائل یا انویسٹیگیشن اس سے پہلے کہ جو بیان وقوع FIR میں جو ٹائم بتایا گیا ہے، یہ جو ڈی بتایا گیا ہے، اس وقت تو یہ وقوع ہوا ہی نہیں تھا، دین FIR جو ہے پروسیکیوشن کیس کی حد تک وہ ویسے ہی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور یہ کنٹراڈکشن کے طور پہ استعمال ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2014 CRLJ پیج 94 میں۔ اور اگر کوئی سابقہ دشمنی ہے، کوئی اسپیسیفک موٹیو ہے، اور FIR درج کرواتے ہوئے وجہ اعنات کو بیان ہی نہیں کیا گیا، تو بعد میں بندہ وجہ بیان پروسیکیوشن کہے کہ فلاں موٹیو تھا، بعد میں لایا ہوا موٹیو جو ہے وہ ثابت کیسے کر سکے گا؟ تو اس کی ایویڈینشری ویلیو کنٹراڈکشن میں جائے گی، مشکوک ہو جائے گا اس کا کیس۔ تو یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 SCMR پیج ہے 1602 میں، کیونکہ یاد رکھیے گا موٹیو جو ہے ڈبل ایج ویپن ہے، ایک طرف تو دشمنی سابقہ ہے جس کی وجہ سے بندہ قتل ہو گیا ہے، دوسرا اس دشمنی کی وجہ سے ایک بندے کو ناجائز طور پہ کچھ لوگوں کو جو مدعی مقدمہ ہے وہ گھسیٹ رہا ہے اور خام ہمیں ان کے اوپر الزام کام کوئی اور ڈال گیا ہوگا، قانون اس چیز کو پرزیوم کرتا ہے۔ اس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی موٹیو ان
مرڈر کیسز کے حوالے سے چند دن پہلے کچھ دوست بیٹھے تھے، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اس پہ، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اگر دوست دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایف آئی آر میں جو لکوناز ہیں، بعد میں کوشش کی جاتی ہے کہ تمیمہ بیان سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو فل کیا جائے، تو یاد رکھیے گا تمیمہ بیان کی لیگل ویلیو جو ہے سی آر پی سی میں کسی جگہ پہ کوئی بیان ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ، کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، تو اندراج مقدمہ کے بعد تمیمہ بیان سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں ملزمان کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ ایف آئی آر میں کہا جاتا ہے 3 ہے، بعد میں کہا جاتا ہے 10 بندے آ گئے تھے، تو پروسیکیوشن کیس جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے، مشکوک ہو گیا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2013 وائی ایل آر پیش ہے 1932 میں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ایف آئی آر درج کرواتا ہے پروسیکیوشن، تو اس میں جو لازمی انگریڈینٹس ہیں وہ وقت ہے، وقوع کا وقت، اس وقوع کی ڈیٹ ہے، اس وقوع کا دن ہے، اور اس وقوع کی بابت جگہ ہے، جائے وقوع کیا تھا، اور اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو، اگر کوئی اوکولر وٹنس ہے تو اوکولر وٹنس، اگر کوئی ریکوری ہے تو فور ریکوری، اگر کوئی موٹیو ہے تو موٹیو، فوری طور پہ یہ تمام چیزیں ایف آئی آر میں اندراج ہونا چاہیے، تاکہ اسی کے مطابق کولیبریشن آئے اور انہی کے اوپر ہی کل کو کنٹراڈکشن آنی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہو جاتی ہے ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کے طور پہ، یہ بات سامنے آتی ہے 2013 وائی ایل آر پیج 95 میں، اور 2013 وائی ایل آر پیج 241 پہ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہمیشہ کس نے درج کرنی ہے؟ ایف آئی آر ہمیشہ ایس ایچ او انفارمیشن سے 154 اسی کو امپاور کر رہی ہے، اور اگر ایف آئی آر جائے وقوع کے اوپر یا تھانے سے باہر درج کی گئی ہے تو وہ مشکوک ہی ہوگی، کہا جائے گا کہ اس میں خود سے سارے امپرومنٹس کر لیے گئے ہیں اور خواہ لوگوں کو پھنسا دیا گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل لا کے حوالے سے، اور یہ بات 2008 ایس سی ایم آر پیج ہے 1001۔ اس میں یہ تمام جو پرنسپلز ہیں نا اس حوالے سے کہ ایف آئی آر ہمیشہ تھانے کے اندر ہی درج ہونی تھی۔ اگر ثابت ہو جائے ٹرائل کے دورانیے میں کہ ایف آئی آر تو کاٹی گئی تھی وقوع کے وقت، وہ جس وقت وقوع ہوا اس وقت وہاں موقع کے اوپر کاٹی گئی تھی، یا تھانے کے باہر جناب ایس ایچ او صاحب کی کوٹھی پہ کاٹی گئی تھی، تو اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے مشکوک ہوگی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ اس کے اوپر بہت زیادہ پنشمنٹس اور بعد میں ملزم کو فیور مل جاتی ہے۔ اور ایف آئی آر درج کرواتے وقت اگر کوئی ڈیلے ہے، دیکھیں قانون جو ہے کرمنل لا ہے اس میں لمیٹیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ نے تاخیر کر رہے ہیں اس کا جواز لازمی دے دیں، اس کی وضاحت لازمی کر دیں، اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یعنی آپ 22 AB میں پٹیشن میں چلے گئے، یا معززین علاقہ نے کہا کہ ہمیں صبح تک کا ٹائم دے دیں، یا ہمیں کوئی ایسا معاملہ کر دیں، کوئی ایسے معاملات میں ہوگا، اگر وہ وضاحت نہیں کی گئی تاخیر کی، تو دین سمجھا جائے گا کہ یہ جو تاخیر میں وقت گزارا گیا ہے یہ ہم لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور جھوٹے ایویڈنس کریٹ کرنے کے لیے وقت گزارا گیا ہے۔ اور یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوتی ہے 2008 وائی ایل آر پیش ہے 965 اور 2008 پی سی آر ایل جے 566 میں۔ اور ایف آئی آر درج کرواتے وقت جائے وقوع کے اوپر جو بھی ریکوریز ہیں، خول ہے، جو ایمٹیز کے حوالے سے اگر کوئی ویپن وہاں پڑا ملا ہے، یا پارچہ جات ملے ہیں، یا جناب وہاں پہ خون آلود مٹی ملی ہے، تو اس تمام معاملات جو ہیں وہ آپ نے ذکر آ جانا چاہیے، خاص طور پہ ایمٹیز کا ذکر لازمی ہونا چاہیے ایف آئی آر کے اندر، کیونکہ اسی کے مطابق بعد میں کولیبوریشن بھی ہونی ہے، اسی کے مطابق کی بعد میں کنٹراڈکشن ہونی ہے۔ اگر پہلے ایمٹیز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو دین یاد رکھیے گا کہ پروسیکیوشن کیس میں یہ بات ایف آئی آر کو مشکوک کر دے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 پی سی آر ایل جے پیج 587 میں۔ اب ایک بڑا اہم کیس تھا 2007 وائی ایل آر پیج 831 میں، اس میں دیکھیں کنٹراڈکشن کس طرح سے ہے۔ ایف آئی آر میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا
رائفل کا فائر لگا۔ ہم لوگ اپنے ڈیرے پہ موجود تھے کہ مسلمان آئے اور ان دونوں کے پاس رائفلس تھیں اور انہوں نے رائفل سے فائر کرنے شروع کر دیا اور میرے بھائی کو 2 فائر لگے ہیں، ایک گردن پہ اور ایک اس کے سینے پہ، تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مقتول کے جسم میں فائر نہیں لگا، بلکہ اس کے جسم سے تو چھرلے جو ہیں کارتوس کے، رائفل کے چھرلے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کارتوس کے چھرلے ہوتے ہیں اور چھرلے ہمیشہ بندوق کے ہوتے ہیں، رائفل کے نہیں ہوتے۔ یہ ایک فرق ہے ایک عام رائفل اور ایک بندوق میں۔ تو اب چونکہ وہ بندے جانتے تھے، دشمندار تھے، اسلحے کے حوالے سے جانتے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ بھائی وہ رائفل کلاشنکوف کا ذکر ایف آئی آر میں کر رہے ہیں اور جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ تو 12 بور کے چھرے نکلے ہیں، تو دین پروسیکیوشن کیس تو کہاں جائے گا؟ گھر جائے گا، ملزم گھر جائے گا، اور پروسیکیوشن کیس جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایکویٹل اس پہ ہوئی تھی اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل بھی ہے۔ اس سے پہلے ایک کیس لا تھا اس پہ 2000 CRC پیج ہے 980 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایویڈینشری ویلیو کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں ایف آئی آر کے کہ یا اس کو کریبوریٹ ہونا ہے یا اس کو کنٹراڈکٹ ہونا ہے۔ جب کسی ایف آئی آر میں چشمدید گواہ رکھے گئے ہیں اور گواہان چشمدید کو علم ہی نہیں تھا کہ ایف آئی آر وقوع کے کتنی دیر بعد درج کی گئی ہے، تو اٹ مینس کیا ہے کہ پروسیکیوشن کیس میں ایک بہت بڑا ڈنٹ آ گیا ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 PCRLJ پیج 533 میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ گواہان میں ایف آئی آر کے اندر درج گواہان بعد میں اگر آپ تبدیل کروا دیتے ہیں تو پروسیکیوشن کیس تو مشکوک ہو جائے گا، یعنی پہلے کوئی اور گواہ تھا، اب کوئی اور گواہ آ گیا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2003 CRLJ پیج ہے 449 میں۔ اور اگر جائے وقوع کے حوالے سے کنٹراڈکشن آ گئی ہے ایف آئی آر میں انڈر آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر کے بعد ثابت ہو جاتی ہے کہ مدعی مقدمہ کہتا تھا کہ جناب وقوع ہوا ہے مقام اے پہ، جبکہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن اور بعد میں ٹرائل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مقام بی کے اوپر جائے وقوع تھی۔ تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے اور بہت بڑی کنٹراڈکشن آ گئی ہے، اور اندراج مقدمے کی جگہ کے اندر جو تضاد بیانی ہے اس کی صورت میں پروسیکیوشن کیس جو ایف آئی آر کے حوالے سے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو شک میں چلی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2003 PCRLJ پیج 832 میں۔ تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ایویڈینشری ویلیو آف ایف آئی آر کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، یا اس نے ایف آئی آر نے کنٹراڈکٹ ہونا ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 140 قانون شہادت آرڈر 1984 کے، اور یا اس نے کوریبوریٹ کرنا ہے مدعی کے بیان کے ساتھ، اور وہ ہونا ہے آرٹیکل 153 قانون شہادت آرڈر 1984۔ اس کے علاوہ ایک سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے، اس کو ثابت ہی ہونا ہے یا اس کو کنٹراڈکٹ ہونا ہے۔ یہ کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہے جس کو عام طور پہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا، پولیس سوارے نیارے ہوں گے، باقی سارے باتیں ہم لوگوں کو پتہ ہی ہیں۔ بیٹھا تھا میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی اس بات کو میں شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔